نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعذاب الله انما يحل بمن تعرض لاسبابه اما رحمة الله فقد وسعت كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست إلا للمؤمنين خاصة كما قال سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وعذاب الله اور اللہ کا عذاب انما بے شک یحل اترتا ہے بمن اس پر جو تعرض سامنے آئے لاسبابہ اس کے اسباب کی یعنی جو اس کا سبب بنے. تعرض ہوتا ہے نا جو کسی چیز کا سامنا کرے. جی معرض نمائش کو کہتے ہیں. ثم عرضهم علی الملائکۃ تو کیا پیش کیا تو عرض بھی اسی سے اور پھر تعرض یعنی جو اس کے اسباب کے سامنے آئے جو ایسے اسباب کا سامنا کرے یا ایسے اسباب کا حصہ بن جائے جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اما رحمت اللہ لیکن اللہ کی رحمت فقط بس تحقیق وسعت کل شیء وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر فی العالم العلوی عالم علوی میں. عالم علوی کون سا ہوتا ہے جو بلند ہوتا ہے یعنی اوپر. والعالم السفلی اور جو نیچے ہوتا ہے. فلا مخلوقہ تو نہیں کوئی مخلوق. مخلوقہ کیوں آیا جی فلا مخلوقہ تو نہیں کوئی مخلوق الا مگر وصلت پہنچی الیہ اس کی طرف رحمت اللہ اللہ کی رحمت یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہر مخلوق تک پہنچی. مثلاً کون سی مخلوق؟ چیونٹی. جی زمین کے نیچے آپ ایک اینٹ اٹھائیں ایک پتھر اٹھائیں اس کے نیچے مخلوق ہوتی ہے تو ان کو وہاں رزق کون دیتا ہے؟ درختوں میں. پانی کے اندر اس روز میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی اس میں ڈیپ واٹر کے اندر بوائلنگ ٹیمپریچر کے اندر بھی کریچرز تھے یعنی ابلتا پانی ہے اور سخت گرم پانی ہے اور اس میں بھی لائف ہے. سبحان اللہ یعنی انسان سوچ نہیں سکتا تو اس کو وہاں کیسے زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے سب زندہ ہے مخلوق سب سانس لے رہے ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں نا ہم سب غلطیاں کرتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی معصوم بھی ہو لیکن غلطیاں ہم سب سے یا کرتے ہیں یا ہو جاتی ہیں دونوں طرح ہوتا ہے. جب ہو جاتی ہے تو پھر ڈر بہت لگتا ہے نا. پھر جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ صرف اس کا فضل ہے کہ وہ دے رہا ہے ورنہ ہم کوئی حق نہیں رکھتے اور اگر وہ چھیننا چاہے تو کچھ دیر نہ لگے. تو اس کی رحمت ہر طرح کی مخلوق کو پہنچ رہی ہے چاہے کوئی گناہ گار ہے چاہے نیک ہے چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں چاہے انسان ہے حیوان ہے جانور ہے کوئی بھی ہے سب تک اس کی رحمت پہنچ رہی ہے. وغمرہ فضلہ واحسانہ اور ڈھانپا ہوا ہے اس کو اس کے فضل نے اور اس کے احسان نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ولیکن الرحمت الخاصۃ المقتضیۃ لیکن رحمت خاص اسپیشل رحمت المقتضیۃ جو تقاضا کرتی ہے لسعادت الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی خوش قسمتی کا لیست نہیں ہے الا للمؤمنین خاصۃ مگر خاص مومنوں کے لیے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے قال عذابی اصیب به من اشاء میرا عذاب میں جسے چاہوں پہنچاؤں. ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو میں لکھ لوں گا عن قریب اس کو ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. چکھنا چاہیں گے میں نے کیا پیا؟ گیس کریں کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے؟ بسم اللہ. سارے آپ شروع کریں اور یہاں سے گھماتی جائیں اور پھر مجھے بتائیں ہے کیا. چلیے بسم اللہ. اچھا اللہ برکت ڈال دے. منٹ لیمن میٹھا، میٹھا جس کو بولتے ہیں، یعنی ہوتا کڑوا لیکن میٹھا کہتے ہیں. اصل میں فرزانہ ہے نا، ان کے گھر میں لیمو کا پودا لگا ہوا، وہ صبح لیمو لاتی تازہ بالکل، اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے کا پورا پانی میں بلینڈ کر دیتے ہیں، چھلکوں سمیت ہے، اس لیے یہ کڑوا بھی ہے تھوڑا سا، بہت ریفریشنگ. یعنی کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے نا اور آپ تھکے ہوئے، کیونکہ میں اصل میں 11:30 سے کلاسز میں تھی، تو گھوم گھوم کے میرا سر گھوم گیا، تو مجھے یہ تھا کہ میں شاید پھر پڑھانے کا حق ادا نہ کر سکوں، تو اس لیے آم لیمن ہے. آم یہ جو گھر میں پودے نہیں لگے ہوتے، اتنا کھٹا ہے، تھوڑا سی چینی ڈال دے، بالکل تھوڑی سی، اس سے اس کی کڑواہٹ اور بیج نکالتی ہے، بیج نکال دیتی ہے، یعنی اوپر کا چھلکا بیچ میں بلینڈ کر دیا. لیمن کو پانی میں ڈال کے جو پینا ہے یہ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر زیادہ تر جو کرونک ڈیزیز ہیں وہ پی ایچ لیول جو ہے ہمارے ایسیڈک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لائک کینسر اور جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں نا، آرتھرائٹس اور جتنی بھی یہ کرونک ڈیزیز ہیں. اور اگر ہم پی ایچ کو الکلائن رکھیں گے تو وہ ہماری باڈی بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گی. اور الکلائن رکھنے کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ لیمن ان واٹر جو ہے، لانجیٹیوٹی کے لیے بھی بہت زیادہ اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. موٹاپے کے لیے بھی صبح کے ٹائم اگر کوئی پیے، ختم ہے ابھی کہ ہے تو پیچھے دے دیں نا، اگر ہے تو صبح کے ٹائم زیادہ پانی میں مکس کر کے، جیسے اب یہ ہے، اگر اس کو نہار میں پیا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ. آپ بھی بتا دیجیے. وہ کہہ رہی ہے کہ وٹامن سی ہوتا ہے اس میں جو اسکن کو خوبصورت کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیمو کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے جو کہ فریش اسکن ہے، بہت زیادہ یوز کرنے سے بہت زیادہ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا دن لیمو پیتے رہے. بس ایک دن میں اگر ایک تھوڑا سا پی لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس میں بنا کے نا، تو میں ہر روز یہی کرتی ہوں کہ جو بھی وہ تو میں شیئر کرتی ہوں اس کو، یعنی سارا خود نہیں پیتی. جی ہمارے شیخ جو تھے، ہمارے جو استاد تھے، تو ان سے ہم نے کئی کتابیں پڑھی اس طرح، تو ظاہر ہے کہ پھر کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے انسان، تو وہ اسی طرح کرتے تھے جیسے بتا رہی ہیں کہ وہ گرم پانی میں جب ان کو زکام یا کوئی گلا خراب یا کچھ ہوتا تھا، پڑھانے سے باز نہیں آتے تھے، لیکن گرم پانی میں فل وہ سارا نچوڑ کے اور اس میں شہد ڈال کے وہ سپ سپ پیتے رہتے تھے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایکچولی میں آپ لوگوں کے لیے لانے والی تھی حضرت عثمان کے کنویں کا پانی اور بدر کے کنویں کا پانی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا. وہ میرے لیے کوئی اسٹوڈنٹ لے کر آئی. اتفاق یہ کہ انہوں نے مجھے جس وقت بتایا کہ یہ اس کنویں کا یہ اس کا، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. جب وہ چلی گئی تو میں مکس کر بیٹھی. اب اس دن سے وہ رکھا ہوا ایسے ہی نا، غلط بیانی نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کو کہوں حضرت عثمان کے کنویں کا پانی اور پلاؤں کچھ اور. تو اب وہ آئے گی پھر، تو میں اس سے اب پوچھ کے پھر میں انشاءاللہ آپ سب کو یا تو اس کو جگ میں ڈال لیں گے تاکہ سب تھوڑا 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 پی لیں، کہ یہ وہ کنواں ہے جس میں حضرت عثمان نے جو وقف کیا تھا. اور دوسرا بدر کا وہ جو کنواں ہے نا، وہ نہیں جس میں ابو جہل وارف گرایا گیا تھا، کہیں آپ یہ سوچیں کہ وہ کنواں. یہ ایک اور کنواں ہے، اس کا پانی میں نے خود بھی وہاں سے پیا تھا. میں جب بدر کا علاقہ دیکھنے کے لیے گئی تھی تو اس وقت پیا تھا.
تو وہ بھی وہ بھر کے بوتل میں لائی. وہ بیچاری کب سے لا کے ویٹ کر رہی تھی میں پاکستان آؤں تو پھر وہ لائے. تو میں نے کہا چلے سب کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو وہ ہے اور اس پر وہ لگا ہوا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دہن ڈالا تھا. قریب ہی ہے اس کو. مدینہ کا راستہ جو بدر سے آتا ہے نا تو اس راستے میں ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے. بہت ہی خوبصورت راستہ ہے. چلیے وہاں سے گزرے تو جیسے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرنا ضرور ہی کرنی چاہیے. اس سے اچھی کیا دعا ہو سکتی ہے؟ الحقنی بالصالحین. مجھے خود سب سے اچھی دعا جو ہے نا یہ لگتی ہے الحقنی بالصالحین، کیونکہ دو چیزیں انسان کی اصلاح کرتی ہیں نا، ایک تو اللہ کی کتاب اور ایک صالحین کی دوستی اور تعلق اور مجلس. تو علم جو ہے وہ نصف حصہ ہے اس کا اصلاح کا، تزکیہ کا، اور نصف جو ہے وہ اچھی کمپنی سے ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب اس کی امپلیمنٹیشن لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بہت جلدی اثر کرتی. چلیے تو اس پیراگراف پہ کوئی بات کرے گا؟ اصل میں اس پیراگراف میں جواب اس بات کا دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو پھر عذاب کیوں آتا ہے؟ پھر عذاب کیوں آتا ہے؟ تو عذاب کس پر آتا ہے اور رحمت جو ہے وہ کس کے لیے ہے، اور خاص رحمت کس کے لیے؟ استاذ اس میں یہ تھا کہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی تھی، جیسے مثلا ایک ٹرک جا رہا ہے نا، تیز ٹرک جا رہا ہے، تو اس میں اگر کوئی خود سے سامنے جمپ لگا دے گا تو وہ تو ظاہر ہے اس کے نیچے آ جائے گا. تو غلطی تو مطلب اس بندے کی، ٹرک ڈرائیور کی تو نہیں ہوگی. تو مطلب یہ کہ جو لوگ خود انوائٹ کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ان کے اوپر اترے گا، تو اس میں اس رحمت کا بیچ میں کوئی وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں چھوٹے سے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی پچھلے جو پیراگراف میں، وہ حلت الرحمت الناشئۃ عنہ، نیچے اتر آتی ہے رحمت، اور یہ ہدایت اور حق کے اوپر، مطلب ان کے اوپر عمل ہو. تو یہ کوشچن اٹھا کہ کیوں دین جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں رحمت کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ رحم لوگوں پر کیوں نہیں کر پاتے؟ تو وہاں پر ابھی ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک حائل ہے کہ ابھی تک وہ رحمت جو ہے نا وہ حلت یہ والی سٹیج نہیں آئی ہے کہ علم بھی ہے، قرآن بھی پڑھ لیا ہے، ہدایت بھی مل گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ رحمت کے سٹیج تک نہیں پہنچے ہیں. اس کے پھر وہی بات ہے نا کہ وہی جو ابھی میں پہلے بات کر رہی تھی کہ علم کا رول نصف ہوتا ہے، یعنی آدھا ہوتا ہے. آدھی چیز جو ہے وہ عمل کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی، کسی کے بھی عمل کے ذریعے آپ کے اندر آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری اور معلم بھی اتارے نا، اور چلتا پھرتا قرآن تھا. تو رحمت کا جو ایک فزیکل فارم ہے وہ لوگوں نے کہاں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں دیکھا نا. اور پچھلی دفعہ بھی شاید ہم نے شیئر کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کوئی واقعات، کہ سیرت میں ہم کتنے بے شمار واقعات دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحیم تھے. آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ بدو نے چادر کھینچی تھی جس سے گردن کے اوپر نشان پڑا تھا. آج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ انہوں نے کو ستایا تھا، پتھر مارے تھے، اور آپ نے ان کے لیے پھر بھی بددعا نہیں کی اور اچھی امید رکھی کہ ان کی نسلوں سے. ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے جس سے کل ہی میں نے بتایا تھا کلاس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خواتین کے ساتھ کیسا تھا. بیٹیوں کے لیے کتنے مہربان تھے، بہنوں کے لیے کیا ہدایات دی گئی، پھر والدہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، پھر پھپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ، پھر جو غیر متعلقہ خواتین تھیں یعنی کہ جو مسلمان مہاجرات مومنات مسلمات تھیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. پھر آپ کے خاندان کے اندر جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کے ساتھ 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی، تو وہ بھوکی ہوتی ہے، وہ مانگتی تھی، ایک کھجور ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے، اور کس طرح وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے تو خود بھوکی رہتی ہے. یہ رحمت ہے نا. یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا سب کچھ؟ وہ ایک مانگنے والی عورت ہے، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک تو ماں کی ممتا ہے، اور پھر حضرت عائشہ جن کے پاس ایک ہی کھجور ہے گھر میں، یہ بھی تو ان کی رحمت ہے نا، یعنی ایک رحم ہے ان کا کہ وہ اپنے لیے نہیں بچا کے رکھتی، وہ دوسروں کو دے دیتی. تو یہ جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو جس طرح ہمارے دل میلٹ ہوتے ہیں اور جس طرح ہمیں عمل کے راستے پتہ چلتے ہیں، وہ خالی باتیں جان لینے سے نہیں پتہ چلتے. یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ پہلے تو ہدایت کا بتایا گیا، فالہدیٰ والعلم بالحق والعمل به،
والرحمۃ هي ما يحصل من الخير والإحسان. یس، یہ چیز ہے کہ رحمت اس طرح ہے. والرحمۃ ما يحصل من الخیر والإحسان، یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ خیر اور احسان کریں گے تو پھر رحمت حاصل ہوگی. بالکل. ومن رحمته المکرورۃ کل یوم ولیلۃ على مدى الدهر ان جعل لعباده النهار ليبتغوا من فضله وينتشروا في ضيائه لطلب ارزاقهم ومعايشهم، وجعل لهم الليل ليسكنوا فيه وتستريح انفسهم وابدانهم فيه من تعب التصرف في النهار، فهذا كله من فضله ورحمته بعباده. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته، اور اس کی رحمت میں سے ہے، المکرورہ، بار بار آنے والی، کرتن ایک بار ہونا، اور مکرور تکرار کے ساتھ، یعنی ریپیٹڈلی، اس کی ریپیٹڈ رحمت میں سے ہے، کل یوم ولیلۃ، ہر دن اور رات کو، علی مدى الدہر، شروع زمانے سے، ہمیشہ سے. مدہ کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، اور الدہر زمانے کے لیے، جب سے زمانہ جاری و ساری ہے. ان یہ کہ جعل لعبادہ النہار، اس نے اپنے بندوں کے لیے دن بنایا، لیبتغوا من فضلہ، تاکہ وہ اس کا فضل تلاش کریں، وینتشروا فی ضیائہ، اور منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں اس کی روشنی میں. کہاں بکھر جائیں؟ لطلب ارزاقہم، اپنے رزق طلب کرنے کے لیے، ومعائشہم، اور اپنے کام کاج کے لیے، معیشت کے لیے. وجعل لہم اللیل، اور بنایا ان کے لیے رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون پائیں، وتستریح انفسہم، اور راحت پائیں ان کے نفس، وابدانہم، اور ان کے بدن، فیہ، اس میں، من تعب التصرف، کام کاج کی تھکاوٹ سے. تصرف کہتے ہیں کام کرنے کو. پھر نہاری، دن میں، یعنی دن میں جو بھی کام کاج کرے، رات کو سو کے ساری تھکاوٹ اتر جائے. صبح انسان کتنا پھر فریش ہوتا ہے نا، جیسے ایک نیا انسان اٹھ رہا ہے. فہذا کلہ من فضلہ، تو یہ سارے کا سارا اس کے فضل سے ہے، ورحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، بعبادہ، اس کے بندوں کے ساتھ. وبرحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل، کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو خلاصہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھنی ہے تو دن رات کو دیکھو. یہ رحمت پلٹ پلٹ کے آتی ہے، پلٹ پلٹ کے. دن بھی رحمت ہے اور رات بھی رحمت، دونوں اپنی اپنی جگہ. ایک میں ہم کام کاج کر لیتے ہیں اور دوسرے میں اپنی تھکاوٹ دور کر لیتے ہیں. اور کتنا پرفیکٹ بیلنس نظام. یہ نہیں کہا کہ اچھا پہلے 2 دن کٹھے ہو جائیں، پھر رات، یا 2 راتیں کٹھی ہو جائیں. ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے تصرفی اختیار میں ہوتا ہے تو چیزوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لیتے ہیں. لیکن یہ حقیقت میں انسان کی ضرورت ہے کہ دن اور رات اسی طرح آتے رہیں. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ دن کی لینتھ اور رات کی لینتھ میں کچھ چینج ہوتی ہے کہ کوئی سال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ کہ جیسے سمرز میں جو دن لمبے ہوتے ہیں اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے اور سارا کچھ، تو اس کے تھرو مطلب کام کیونکہ زیادہ ہوتا ہے، ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، ڈے لائٹ میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. سردیوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے، مطلب کہ لوگوں کو ریسٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، بستر میں گھسے رہنے. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کے اندر بہت سارے جو ہارمونس ہیں، بہت سارے جو ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ڈے لائٹ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. جو ہی شام ہونے لگتی ہے تو ہماری ہائپوتھیلمس میں سے وہ ایک میلاٹونین ہارمون جو ہے وہ سیکریٹ ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سارا جو سرکیڈین ریدم ہے، جو پورا ہمارا باڈی کلاک ہے، وہ سیٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ڈے لائٹ ہے، صبح یعنی رات کے وقت وہ سارے جو میکینزم ہونے چاہیے ہماری باڈی کے اندر، وہ سارے اس کے مطابق سیٹ ہو جاتے ہیں.
پھر وہ باڈی کلاک ہمارا اگلے دن جتنی انرجی صبح ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے، پھر روز کے بعد پھر دوپہر میں پھر وہ سارا کچھ اس کے ساتھ ان ہارمونس کے ساتھ سیٹل ہوتا ہے. تو یہ لائٹ کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس سے ریئیکشن مجھے یاد ہے کہ جیسے فوٹو سینتھسس سے آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، وہ آکسیجن ہمارے لیے بنتے ہیں نا. تو جیسے مجھے پتا چلا کہ فوٹو سینتھسس جو ہے وہ سن لائٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج رکھتے ہیں اور ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اور پھر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے رات ریلیز کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ہم لوگوں کو اتنی رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں اپنی وجہ سے کوشش، لیکن ساری کی ساری رحمت ویسٹ میں نظر آتی ہے. تو ابھی یہ آپ نے جو بات کی اس سے مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خود کتنے رسپانسبل ہے، ایکسلنس ہے رسپانسبلٹی میں کہ اتنی زیادہ پاور ہو، اور پھر جن کو آگے دی گئی فرشتوں کو بھی رات اور دن کی تبدیلی میں، تو اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ کام کریں، یہ بھی ہماری ایک رحمت ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی اتنے ایکسٹریم لیول کی ایک پاور دے دی جائے تو کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کرتا ہے انسان اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. مطلب ہم صرف اسی چیز کو رحمت کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو علم مل گیا، ان کو پیسہ زیادہ مل گیا، ان کو ہر چیز میں وہ جو ہے وہ ایکسل کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایکولی ہر ایک چیز کو اس میں ڈھانپا ہوا ہے اور ہر ایک کے لیے عام ہے رحمت اس کی. استاد وہ جو اول رات کی نیند ہے 4 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، اس میں کہتے ہیں ہیپینس ہارمون ریلیز ہوتا ہے باڈی میں، اگر اس وقت نہ سوئیں تو وہ ریلیز ہی نہیں ہوگا. چڑچڑا پن جو ہوتا ہے مزاج میں آتا جاتا ہے مزاج کے اندر، تو وہ مجھے اس پہ تو اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ٹائم رکھا کہ اس وقت تم بس ریسٹ کرو اور اس سے تم آگے. بندے اپنی جہالت کی وجہ سے ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھی. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اے اللہ، ربنا جو ہمارا رب ہے، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اور اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا سبحانک ما اعظمک، سبحانک ما اکرمک، سبحانک ما ارحمک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. سبحانک پاک ہے تو، ما اعظمک تو کتنا عظیم ہے، سبحانک پاک ہے تو، ما اکرمک تو کتنا معزز ہے یا کتنا کرم فرمانے والا ہے، سبحانک پاک ہے تو، ما ارحمک تو کتنا رحم فرمانے والا ہے. اور الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو الرحمن الرحیم وہ بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَالْأَمَلُ بِالرَّبِّ الْكَرِيمِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من الفضل والإحسان والعفو والسفح والتجاوز والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار ولا يخطر على القلوب. والعمل اور امید بالرب الکریم رب کریم سے ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان یہ کہ یر الخلائق دیکھے گی مخلوق منہ اس سے، یوم القیامت قیامت کے دن، من الفضل والاحسان فضل اور احسان میں سے، والعفو والصفح معاف کرنے اور درگزر کرنے سے، والتجاوز والغفران
تجاوز کرنے سے اور بخشنے سے. ما لا تعبر عنہ الالسنہ، جس کی تعبیر نہیں کر سکتی زبانیں، یعنی جس کا زبانیں اظہار نہیں کر سکتی. ولا تتصورہ الافکار، اور نہ افکار یعنی انسان کی سوچیں اس کا تصور کر سکتی ہیں. ولا یخطر علی القلوب، اور دلوں پر اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کو مخلوق کس کس حال میں دیکھے گی، کس کس طرح، جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. وَيَتَطَلَّعُ إِلَى رَحْمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ جَمِيعُ الْخَلْقِ لِمَا يُشَاهِدُونَهُ فَيَخْتَصُّ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ بِالرَّحْمَةِ فَهُوَ الَّذِي رَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَغَلَبَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ وَعَمَّ كَرَمُهُ كُلَّ حَيٍّ وَهُوَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا فَقُلْ مَا شِئْتَ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّهَا فَوْقَ مَا تَقُولُ فَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا سورة الفرقان. ويتطلع إلى رحمته، اور اطلاع پائیں گے اس کی رحمت کی، یا جان لیں گے اس کی رحمت کو. فی ذلک اليوم، اس دن، کس دن؟ قیامت کے. جمیع الخلق، ساری مخلوق اس کا مشاہدہ کرے گی، ساری مخلوق کو اس کی اطلاع مل جائے گی، یعنی دیکھ لے گی. کیوں؟ لما یشاہدونہ، اس کے لیے جس کا وہ مشاہدہ کریں گے، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. فیختص المؤمنون، خاص کیے جائیں گے، کیونکہ مؤمنون مرفوع ہے نا. فیختص المؤمنون بہ وبرسلہ بالرحمہ، مومن ساتھ اس کے اور اس کے رسول رحمت کے ساتھ، یعنی مومن اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس کی رحمت کے ساتھ خاص کر دیے جائیں گے. فَهُوَ الَّذِي رَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، پس وہ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. وَغَلَبَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. وَأَمَّا، اور عام ہے. کرمہ، اس کا کرم، نوازش. كُلَّ حَيٍّ، ہر زندہ کے لیے، یعنی ہر زندہ انسان پر اس کا کرم اور اس کا فضل عام ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ، اور وہ زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے. من الوالدۃ بولدها، جتنی ایک ماں اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی. فقل ما شئت عن رحمت اللہ، تو کہو جو بھی تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت کے بارے میں. فإنها فوق ما تقول، تو بے شک وہ اس سے زیادہ ہے جو تم کہتے ہو، جو تمہاری زبان کہہ سکتی ہو. فهو الرحمن الرحیم، تو وہ مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. وتصور فوق ما شئت، وتصور، اور تصور کرو، فوق ما شئت، اس پر بھی جو تم چاہو، یعنی جتنا چاہو تصور کرو. فإنها فوق ذلك، تو اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے، تصور نہیں ہے، تصور ہے. ٹھیک ہے. فقل ما شئت وتصور ما شئت. قال اللہ تعالی الملک یومئذ الحق للرحمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الملک یعنی بادشاہت، یومئذ اس دن، الحق حق ہے، برحق ہے، للرحمن رحمان کے لیے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور ہے وہ دن کافروں پر بہت ہی سخت. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض 100 رحمت، جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن پیدا کیا تھا 100 رحمتوں کو. کل رحمت، ہر رحمت، طباق ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے مطابق ہے. طباق یعنی مطابق، یعنی جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نا، یعنی وہ سارا بھرا ہوا ہے. ما بین السماء یعنی درجہ، ایک آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ ساری بھری ہوئی ہے. وجعل منها فی الارض رحمتا، تو بنایا اس میں سے زمین میں رحمت. فبها تعطف الوالدۃ علی ولدها، اسی وجہ سے والدہ اپنے بچے پر مہربان ہوتی. تعطف عطف سے، عطف عاطف یہ اسی سے. والوحش، اور وحشی جانور. والطیر، اور پرندے. بعضها علی بعض، ان میں سے بعض پر، یعنی بعض جانوروں کے لیے مہربان ہوتے ہیں. آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں جو سوانز ہوتے ہیں نا، جن کی گردنیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، ان کو فوڈ دی جا رہی تھی نا، تو جو بکٹس تھی یا جو بھی کنٹینر تھا جس میں فوڈ رکھی ہوئی تھی، تو جب وہ اس میں منہ ڈال کے کھا رہے تھے نا، تو ادھر ادھر مچھلیاں آ گئی نا ساری، وہ بھوکی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں سے لے کے
تو ان کے منہ میں ڈالتے تھے، مچھلیوں کے منہ میں، یعنی ادھر سے لیتے تھے اور ادھر ڈالتے تھے، ادھر سے لیتے تھے، خود نہیں کھا، ان کو کھلا رہے تھے اتنی. اسی طرح میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جس میں ایک چیتا، شاید کس کا بچہ تھا وہ، مدر کو اٹیک کیا تھا نا اس میں، ہاں چھوٹا بیبی گر گیا تھا، ہاں یس، اور ان کو وہ کتنا پیار کر رہے تھے اس کو. اتنی حیران کن چیز تھی کہ ماں کو اٹیک کیا تو اس سے بچہ گر گیا، ماں کو تو کھا گیا لیکن بچہ اس کا پال رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کتنا بھی ظالم ہو اس سے بھی خیر کی توقع ہو سکتی ہے. والوحش والطیر، اور پرندے، بعضها علی بعض، سوان طیر کی قسم ہے. فاذا کان یوم القیامت، پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اکملها بهذه الرحمہ، مکمل کر دے گا اس کو اس رحمت کے ساتھ، یعنی 99 اس میں مزید شامل ہو جائیں گی. فسبحان العزیز الرحیم، مہربان ہے زبردست رحم فرمانے والا. الذی رحم فی عدلہ وعقوبتہ، جس نے رحم کیا اپنے عدل میں بھی اور اپنی سزا میں بھی. یعنی جب وہ رحم کرتا ہے تو بھی وہ مہربان ہے، اس وقت ہم کہیں گے وہ مہربان ہے، لیکن جب وہ سزا بھی دیتا ہے تو بھی وہ مہربان ہے. جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے اس کی طرف سے تو بھی اس کی مہربانی. اس کو میں کہانی سنا رہی تھی ان کو کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے نکلا، تو اس کے ساتھ اس کا وزیر تھا، اس نے اس کی مدد کی، اس کی گن وغیرہ لوڈ کر کے دی، اور تو وہ کافی جنگلوں میں نکل گیا افریقہ کے کسی. تو بادشاہ نے جب شکار کیا اپنے ہاتھ سے تو شوٹنگ کے دوران اس کا اپنا انگوٹھا اڑ گیا فار سم ریزن. تو وزیر نے کہا کوئی بات نہیں، بہت اچھا ہوا، اس میں بھی خیر ہے. تو بادشاہ بہت غضبناک ہوا کہ میرا انگوٹھا چلا گیا، تم کہہ رہے خیر ہے. کیونکہ عام طور پہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور ہم کہیں نا خیر ہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوتی. تو اس نے وزیر کو جیل میں کروا دیا. اب وہ بےچارا چلا گیا، ظاہر ہے کہ بادشاہ تھا، ماننا تھا حکم. اور بادشاہ جو تھا وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مزید آگے جنگل میں گیا. اب جب جنگل میں گیا تو وہاں جو ایک ایسا قبیلہ تھا جو آدم خور تھا، تو اس نے پکڑ لیا اس کو. تو وہ لے گئے اپنے قبیلے میں سردار کے پاس کہ اب اس کو کھاتے ہیں. لیکن جب کھانے لگے تو دیکھا کہ اس کا انگوٹھا نہیں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی رسم یہ تھی، ان کا شگون یہ تھا کہ ادھورا انسان نہ کھایا جائے، پورا کھایا جائے. تو بچ گیا، صحیح سلامت سالم چاہیے تھا. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو اس کو بہت ریگریٹ ہوا کہ ایسے ہی میں نے اپنے وزیر کو پکڑا. اس کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی. اس نے کہا اس میں بہت خیر تھی کہ تم نے مجھے جیل میں کیا، نہیں تو اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے کھا جاتے. تو بعض اوقات ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر بھی وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہوں ہی نہیں. کسی پر بھی کوئی جو تکلیف آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نہ سمجھے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، وہ جو سورۃ الکہف میں واقعہ آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ نہ پکڑ لے اس کو. تو بعض اوقات ہمارے گھر میں یا جسم میں یا کسی چیز میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اگر ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو تو پتہ نہیں کون ہمیں کہاں سے نقصان دے دے، کہاں سے کوئی پکڑ آ جائے. تو اگر کچھ کمیاں زندگی میں رکھی ہوئی ہیں تو وہ بہت سے حادثوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کبھی بھی ورڈ نہ ہو. ایسا ہوا کہ میری گھر ہمارا چھوٹا تھا، تو میری بیٹی کا رشتوں کا کچھ مسئلہ تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ گھر بدلیں، زیادہ اچھے رشتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ گھر دیکھ کر جو آتے ہیں وہ مجھے چاہیے نہیں، تو اس لیے. اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ بہت اچھی جگہ پہ اللہ کا شکر ہے رشتہ ہوا. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمارا گھر وہ والا ہوتا ہے جو اب ہے تو شاید وہ نہ ہو. صحیح، بالکل، بہت ہی اچھی کام کی مثال ہے. میں آج تک کے ریلیشن شپ سے کہہ رہی ہوں کہ سزائے موت کے اوپر اتنا ہیلا بہانا جنرلی پبلک بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رحمت رکھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو وہ ایوریج بندے کو شاید سمجھ نہیں آتی ہو رہا ہے. بالکل. اس میں ہوتا ہے اگر اس بندے کو سزا نہ دی جائے تو وہ اتنا سائیکو ہو چکا ہوتا ہے، اس جو اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوتا ہے وہ ویسے ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا. طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اسی مان کر یعنی قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جو کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو ختم کر ہی دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو ختم نہیں کریں گے تو اور لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے گا. اگر اس کو رکھا ہوا ہے تو اسٹیٹ کی کاسٹ بھی تو آ رہی ہوتی ہے. بالکل. جی جب مرڈر کے لیے مرڈر کسی کو کریں قتل کر دیں تو اس کا وہ گناہ
جیسے وہ خاتون نے کہا تھا نا مجھے پاک کر دیں، جو زنا کے اس میں آئی تھی کہ مجھ پہ حد جاری کرے مجھے پاک کر دیں. تو اس سے اللہ سے امید تو یہی ہے. ہاں جو بھی ریپینٹ کرے گا. تلاش کرنا جو وہ بھی ایک احمد کا سبب ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی رحیم شخصیت تھی ان کی، حکمت کے ساتھ رحمت بھی تھی کہ وہ اپنے ڈسائپلز کے ساتھ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے پہاڑی پہ، تو راستے میں گدھا اور گدھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سب 12 کی 12 گاڑیوں نے ناک پہ اپنے کپڑے رکھے اور ایک نے کہا کہ کتنی گندی بدبو ہے. یہ بائبل میں یہ قصہ لکھا میں نے پڑھا تھا. اب اللہ والا انہوں نے خود بنایا کیا، لیکن خیر کا پہلو تو ہم نے تلاش کرنا اس میں سے. حضرت عیسیٰ نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے صاف اور سفید ہیں، کیا تم لوگوں کے دانت ایسے صاف ہیں؟ تو وہ سب کے ساتھ انہوں نے کپڑا اپنے ناک سے ہٹا دیا. تو ہر چیز میں خیر کا پہلو دیکھا جائے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جن کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، بالکل اچانک فوت ہوا. انہوں نے اسی وقت سجدہ کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے باقی بچے ٹھیک ہیں میرے پاس موجود ہیں، بس اس میں اللہ کا کوئی خیر کا پہلو ہے. بس انہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ ہم سب کو صبر آ گیا ان کی اس بات پہ. بالکل یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بالکل. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے وہ اس کی رحمت ہے؟ ہی رحمت، مطلب ہر نعمت ایک بیسکلی رحمت، ہر رحمت رحمت ہے. بس دنیا میں ایک امتحان ہے، آخرت میں تکمیل ہو جائے گی. زمین کے کیڑے بھی کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ، اور وہ کتنا ضروری ہوتا ہے نا، وہ کتنا زہر اس کا چوس رہے ہوتے ہیں، زمین کو نرم کر رہے ہوتے ہیں، کس کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہمیں خود جہالت ہے ہماری کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ورنہ کوئی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی. یہ جیسے چھوٹے بچے بیبیز ہوتے ہیں نا، جب تو میرا جو آپریشن ہوا تھا چھٹی آمنا جب پیدا ہوئی تھی تو سب جولری اتاری ہوئی تھی، سب کچھ اتارا تھا، تینوں چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ان کو لگا کے. تو اب وہ ویسے تو ماؤں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہمیں بالکل ٹائم نہیں مل رہا. واقعی میں تو وہ 1.5 مہینے کی تھی یا 2 مہینے کی تھی، تو نانی کے گھر جانا تھا اور انہوں نے کہا بس جلدی سے چلو. اچھا ان لوگوں کو تینوں کو گھیر کے جو نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ موبائل ساتھ رکھنے کا ہوش، نہ بالکل جیسے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے. وہاں پہ گئے تو وہاں ڈاکو تھے اور انہوں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے ہمیں گن پوائنٹ پہ رکھا، پورے خاندان کو آرٹیفیشل جولری تک لے گئے اور سب جو ہیں ناراض ہو رہے کہ تم دیکھو ذرا سب سے زیادہ یہ فائدے میں رہی، مطلب اس کا کچھ بھی نہیں کیا نا، اتنی سی چیز بھی نہیں. اور وہ چونکہ بچے چھوٹے، مطلب میں یہ سوچی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصروف کر کے کسی طریقے سے کتنے بڑے سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل نہیں پتہ. مختلف واقعات میں ہم اس کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، مگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو وہ چیز ہم ضرور نوٹس کرتے ہیں. کما رحمہ، جیسا کہ اس نے رحم فرمایا، فی فضلہ، اپنے فضل میں، و احسان ہی، اور اپنے احسان میں، و مصوبت ہی، اور ثواب میں. وکما لا تخلو سنۃ من مطر ينزل رحمة بالعباد كذلك قلما تخلو سنۃ وشهر ويوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. وکما، اور جس طرح، لا تخلو، نہیں خالی ہوتا، سنۃ کوئی بھی سال، any year، من مطر بارش سے، ینزلو جو اترتی ہے، رحمتاً بالعباد بندوں پر رحمت بن کر، کذالک اسی طرح، قلما کم ہی، تخلو خالی ہوتا ہے، سنۃ کوئی سال، وشہر اور کوئی مہینہ، ویوم اور دن، عن نفحۃ جھونکے سے، من نفحات اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جھونکوں میں سے، یرحم بہا جن کے ذریعے وہ رحم کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. یعنی اگر انسان آس پاس غور کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں پر مختلف انداز سے اپنی رحمتیں برساتے رہتے ہیں. وَكَمَا يَقْوِي انتظار نزول الغیث فی اوقات الربیع عند ظہور السحب، یقوی كذلك انتظار تلك النفحات فی الاوقات الشریفۃ وعند اجتماع الهم كيوم عرفہ ويوم الجمعہ وشهر رمضان وآخر الليل وعند الشدة والاضطرار ونحو ذلك. وکما اور جیسا کہ، یقوی زیادہ ہو جاتی، شدید ہو جاتی، قوت پکڑ لیتی، انتظار نزول الغیث بارش کے برسنے کا انتظار، فی اوقات الربیع بہار کے موسم میں، عند ظہور السحب بادلوں کے ظاہر ہونے پر. یعنی جب بہار کے موسم میں بادل ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت بارش کے اترنے کا انتظار اور شدید ہو جاتا ہے کہ اب کس وقت یہ اتر آئے.
جیسے ہمارے یہاں برسات ہے، کئی علاقے ایسے تھے وہاں سردیوں میں بارشیں زیادہ ہوتی، کچھ ایسے تھے جہاں گرمیوں میں زیادہ ہوتی، کہیں بہار میں زیادہ ہوتی، کہیں خزاں میں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خاص خاص موسموں کے اندر جب بادل آ جاتے ہیں تو ہم انتظار لگا لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے خاص موسموں میں آتے ہیں. وہ کون سے؟ وَكَذَلِكَ انتظار تِلْكَ النَّفَحَاتِ، اسی طرح انتظار ان جھونکوں کا یعنی رحمت کے فی الاوقات الشریفت، معزز اوقات میں یا عمدہ اوقات میں، شریف اوقات میں یعنی بہترین اوقات میں، وہ عند اجتماع الہم میں، اور فکر کے اکٹھے ہونے کے وقت، کیوم عرفہ، جیسے اب یہ کہ یوم عرفہ جو ہے نا الاوقات شریفہ کی طرف جا رہا ہے. عرفہ کے دن کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خاص نظر فرماتے ہیں حجاج پر. ویوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن. وشہر رمضان، رمضان کا مہینہ. وآخر اللیل، رات کے آخری حصے میں، یعنی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہم سو رہے ہیں، ہم غافل ہیں. وعند الشدۃ والاضطرار، اور شدت اور بے چینی کے وقت جب وہ بے چینی دور ہو جاتی ہے. ونحو ذلک، یعنی جب تکلیف دور ہوتی ہے تو ہم ایک دم خوش ہو جاتے ہیں. اللہم ارحمنا برحمتک، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما اپنی رحمت کے ساتھ. التی وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ولا تخزنا یوم العرض علیک، اور نہ رسوا کرنا ہمیں اپنے سامنے حاضر ہونے کے دن یا پیشی کے دن. علیک تجھ پر. وارحم ضعفنا وذلنا، اور رحم کر دے ہماری کمزوریوں اور ہماری، راحم تو نہیں ورحم ہے. آپ کے یہاں کیا الف آگے؟ یہ میرے پاس لیٹسٹ مس پرنٹ نہیں ہوگا، ایڈیشن فرق ہے. میں نے نیا ایڈیشن لے لیا ہے، جس سے آپ کی فوٹو کاپی ہوتی ہے وہ نہیں، ریوائزڈ. اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما. برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ. التی وسعت کل شیء، جو چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر. ولا تخزنا یوم العرض علیک، اور ہمیں رسوا نہ کرنا اپنے سامنے پیشی کے دن. وارحم ضعفنا وذلنا وانکسارنا بین یدیک، اور رحم کر ہماری کمزوری پر اور ہمارے جھکنے پر، عاجزی پر. وانکسار، اور ہماری انکساری پر. بین یدیک، تیرے سامنے، کہ ہم تیرے سامنے ذلیل و عاجز ہو کے کھڑے ہیں، تو ہم پر رحم فرما. انت ربنا، تو ہمارا رب ہے. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. نحو ذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، and so on so far. کتنا کم. قلما، لیکن یہ تو اللہ علیحدہ لکھتے ہیں، ماں الگ لکھتے ہیں. نہیں، اکٹھا بھی لکھتے ہیں جب کسی چیز کو اور بھی چھوٹا ثابت کرنا ہو نا. مثلاً اس سے نعمہ، ٹھیک ہے، اس طرح قلما. جب اللہ الگ لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب جیسے ربما، ٹھیک ہے. اگلا چیپٹر فقہ علم الرب، رب کے علم کی سمجھ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا جانتا ہے اس کی ہمیں کتنی سمجھ. قال اللہ تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
وقال اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی کیا بات کی گئی؟ غیب اور حاضر کو جاننے والا، نمبر 1، اس کو پوائنٹ وائز یاد رکھیے گا۔ وقال اللہ تعالیٰ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اس کو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں علم کی کون سی بات کی گئی؟ اس کو سینوں کے راز بھی پتا ہے، ہاں بالکل جانتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو آسمانوں میں وہ بھی جانتا ہے اور جو زمین میں اس کو بھی جانتا ہے۔ وقال اللہ تعالی الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتیں، راز اور ان کی سرگوشیاں وہ بھی جانتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وسپرس کو بھی جانتا ہے اور راز بھی، سیکرٹس کو بھی، سیکرٹس اینڈ وسپرس دونوں کو جانتا ہے، اور غیب کو بھی جانتا ہے، خوب جانتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ جانتا ہے۔ وقال اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، اس سے بچ کے رہنا، ڈرنا، محتاط رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یس سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو تمہارے نفسوں میں ہے، دلوں میں ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح سے یہ ترتیب دی گئی نا ان آیات، ایسے جیسے پہلے اللہ تعالیٰ بہت اوور آل بات کر رہا ہے، ہاں، پھر آتے آتے این ہمارے نفس کے اوپر آ گئے، اندر تک، بالکل دل تک آ گئے، یعنی دل سے لے کے پوری کائنات میں جو کچھ ہے، ہر کھلا چھپا سب اس کو پتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی کوئی چیز نہیں جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو۔ ایسا علم کس کا ہے کہ جو ہر چیز جانتا ہو؟ صرف اللہ کا ہے۔ بڑے سے بڑے عالم کا علم کتنا محدود ہے، ایک شخص اپنی ساری کی ساری زندگی صرف جاننے میں گزار دے تو بھی وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ جی، ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے سمندر کے مقابلے قطرہ، اس سے بھی کم۔ حلیم جو ہم نے پڑھا تھا کہ عفو درگزر میں جو ایک اور احسان کی کیٹیگری ہوتی ہے وہ حلیم کے ساتھ بالکل معاف کرنا۔ یس، واللہ ان اللہ غفور حلیم، یعنی صرف معاف نہیں کرتا بلکہ حلم جو ہے وہ ترک الغضب ہے، فوراً غصے نہیں ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی هو العلیم بكل شیء الذي يعلم بكل شيء في السماوات والارض وفي الدنيا والآخرة وفي الظاهر والباطن قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم۔ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ بكل شيء علیم۔ اللہ تبارک و تعالی هو العلیم، وہ خوب جاننے والا، بكل شيء، ہر چیز کو، الذي يعلم، وہ جو جانتا ہے، بكل شيء في السماوات، ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وفي الدنيا والآخرة، اور دنیا اور آخرت میں، وفي الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن میں۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم سکھاؤ گے اللہ کو یا سکھاتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں، تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو بتا رہے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔
وهو سبحانه العالم بكل شيء في السماوات والأرض من الأشياء والأشخاص والنبات والأعمال والخواطر والحركات. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهو سبحانه، اور وہ جو پاک ہے، العالم بكل شيء، ہر چیز کو جاننے والا ہے، في السماوات جو آسمانوں میں، اور الارض اور زمین میں، من الاشیاء خواہ وہ کوئی چیز ہو، والاشخاص یا لوگ ہو، والنیات اور نیتیں، والاعمال اور اعمال، والخواطر اور خیالات، والحرکات اور حرکتیں، موومنٹس. الم تعلم کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم ما فی السماء والارض وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ان ذلک فی کتاب بے شک یہ کتاب میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی وہ علم جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو یہاں پر فرمایا کہ صرف جانتا نہیں بلکہ سب کچھ لکھا ہوا بھی، ریکارڈڈ ہے، ہر چیز لکھی گئی، ہر چیز. کتنی وسعت ہے پر اس کے اندر. وهو سبحانه العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ذرات الرمال وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار. وهو سبحانه اور وہ پاک ہے، وہ العلیم الخبیر جو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. الذی وہ جو لا یخفی علیہ شیء نہیں کوئی چھپی ہوئی چیز اس پر، فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں نہ آسمان میں. یعلم وہ جانتا ہے مثاقیل الجبال پہاڑوں کے ذرات، مثقال ذرۃ مطلب یا اوزان وزن، کتنا وزن ہے. وہ مکائیل اور پیمانے، البحار سمندروں کے یعنی سمندر کا پانی اگر ناپیں. وہ عدد قطر الامطار اور بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، برف کے فلیکس کی تعداد جانتا ہے. وعدد ذرات الرمال اور ریت کے ذرے ان کی تعداد جانتا ہے. عدد ورق الاشجار درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. وما اظلم علیہ اللیل اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جس پر رات چھا جاتی ہے. وما اشرق علیہ النہار اور جس پر دن طلوع ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی جانتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعر قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لا تواری نہیں چھپا سکتا منہ اس سے، سما ان کو یا آسمان، سما ان آسمان. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان کو چھپانے کے لیے ایک اور آسمان آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپا دے. ولا ارض ارضا اور نہ کوئی زمین کسی زمین کو چھپا سکتی، ڈھانپ سکتی. ولا جبل ما فی وعر اور نہ کوئی پہاڑ اپنی کھو کے اندر. ولا بحر ما فی قعر اور نہ کوئی سمندر اپنی گہرائیوں کے اندر کسی چیز کو کچھ چھپا سکتا. قل کہہ دیجیے ان تخفوا ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ انسان کے جو فقہ ہے یا معرفت ہے رب کے علم کے بارے میں وہ کتنی محدود ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے، کچھ اس کو پتہ چل جاتی ہے ان چیزوں میں سے جو اسی نے بنانی ہے رب نے، تو وہ اترانے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا انکار یا اس کو مطلب ایک چھوٹے درجے پہ نعوذ باللہ رکھ دیتا ہے، خود بڑا بن جاتا ہے. بالکل دراصل یہ فقہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے اس کی، سمجھ نہیں ہے نا. تو اللہ کے علم کی فقہ ہوگی تو پھر اللہ کا مقام پہچانیں گے نا. خضر علیہ السلام کی جو وہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اتنا زیادہ ہے ہمارے سے کمپیریٹیو. اگر دیکھا بھی جائے تو دنیا میں اگر کسی کو جانتا بھی ہے تو اپنی فیملی کو
کو کہہ سکتا ہے میں ان کے ایٹیٹیوڈ کو جانتا ہوں، میں اس کی عادت سمجھتا ہوں، لیکن وہ پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں جان سکتا. بہت زیادہ اچھی طرح انالائز کر سکتا ہوں میٹرس کو، تو وہ سارے مسئلوں کو نہیں کر سکتا. اگر ہم پوری دنیا کے بارے میں جان لیں تو ساری گلیکسیز کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے. مطلب اللہ تعالیٰ کی نالج کو اگر کمپیئر کیا جائے تو ایک فیملی اور ایک پوری قوم، ایک دنیا اور ایک پوری گلیکسی، اور ایک سطحی چیزیں، اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر نیچے جو مطلب ہماری اپنی زمین کو بھی ہم صحیح طرح جان نہیں سکے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے. بالکل. جو ہم ہر وقت ایک سیلیبریٹی فیلنگ میں رہتے ہیں کہ میں میرے مسائل میری ذات، میں ابھی اس فیلنگ میں چلی گئی تھی کہ حضرت انسان اتنے چھوٹے سے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے کرنے کے کام ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری سن بھی رہا ہے، ہماری کام کر بھی رہا ہے، اور ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ بس اللہ نے ذرا سا ہمیں ہماری دعا نہیں سنی، وہ ہمیں اگنور کر دیا، ہماری کو کبھی سنتا نہیں ہے، اللہ معاف کر دو. ایسی بات یہ کتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، فوری طور پر جلد باز ہے نا. اچھا ایسا ہے کہ میں نے کچھ نا عربی کی کیسٹس کی کلیکشن کی تھی کافی پہلے، اور ان لیکچرز کو میں جب سنتی تھی تو میری لسننگ پاور اور اسپیکنگ پاور بہتر ہوئی تھی. اب یہ میرے کام کے نہیں ہے تو میں نے اسٹال پہ دے دیے تھے کہ آپ میں سے جو کوئی وہ لینا چاہے صرف لسننگ کے لیے، لسن 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 لسن، تو اس سے آپ کو ایک دم پہچان ہونے لگے گی لفظوں کی. اور مختلف شیوخ کے کیسٹس ہیں اور کچھ تجوید کی اور کچھ اور اسی طرح کی. اگر کسی ہال کے اندر سے کوئی میری پرائیویٹ کیسٹ نکل آئے اور ادھر ادھر کی بچوں کی آوازیں ہیں یا کوئی کچھ بچوں نے پڑھا ہوا ہے تو وہ واپس لے آئیے گا. ادروائز دے آر ایکسلنٹ لیکچرز. ٹھیک ہے، تو آپ اسٹال پر بہت ہی کم قیمت میں نے قیمت تھوڑی سی اس لیے رکھی تھی کہ مفت چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور وہ آپ لوگوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ میں چلا جائے گا. یہ کہ سر لائبریری میں ہو تو بار بار اور بھی سننے کو جو لے جائے گا وہ واپس نہیں لائے گا، تو خرید کے ڈونیٹ کر دیں لائبریری کو. اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن سنیں تو صحیح. مجھے صرف یہ لالچ تھی کہ یہ سن لیں کسی طرح، کیونکہ اب لائبریری میں یہ ہے کہ نیٹ وغیرہ پہ کافی چیزیں اور اس طرح کی مل جاتی ہیں. ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ ہے وصایا الانبیاء والصالحین، سلمان العودا کی، بہت ہی مشہور اسکالر ہیں. یعنی انبیاء اور صالحین نے کیا کیا وصیتیں کی ہیں. من نفس عن مؤمن کربۃ آیزل کرنی کی ہے. پھر اسی طرح مسئولیت المجتمع، یعنی سوسائٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح التلاوہ فی الصلاۃ ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کو کچھ سن کے سمجھ اور بہت اچھا لگے تو لا کے ہم اس کو پھر کیپچر کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی ضرور سر. ان کو مائک دے دیجیے جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اتنی زیادہ مخلوق ہے نا تو میں سب کو یاد رکھوں، اور مخلوق کے لیے تو میں صرف اکیلا ہوں تبھی مجھے یاد رکھوں. صحیح بات ہے. یعنی اس کا کوئی لمٹ ہی نہیں نا مخلوق کی، تو پھر بھی وہ سب کا خیال رکھتا ہے، اور ہم ایک کے بارے میں نہیں ذکر کرتے، ایک کو بھول جاتے ہیں. اس سے لکھنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے نا، اور پھر یہ کہ لکھی ہوئی چیز ہی حجت بنتی ہے، حق میں یا خلاف میں. یس اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو وہ لکھا نہیں جائے گا ان سے. ٹھیک ہے. آپ سب سے سکون کی بات لگتی ہے وہ یہ کہنا تعالیٰ دلوں میں لوگ تو ہماری باتوں کا غلط مطلب لیتے ہیں، بالکل یا پھر ہم کوئی کام نہ کر پائیں تو وہ مطلب لوگ تو ہماری باتوں کا غلط مطلب لے سکتے ہیں. ہم نے کچھ کہا اور اس کو غلط میننگ میں لے لیا. ان کو نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں ہم کس مصیبت اور پرابلم میں چل رہے ہیں جس وجہ سے ہم کام نہیں کر پائے. لیکن یہ سکون ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. بالکل صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.